إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. اگر آپ ان کو گھبراہٹ میں دیکھ لیں تو پھر ان میں سے کوئی بھاگنے نہیں پائے گا. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور وہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، جب وہ گرفتار ہوں گے، پکڑے جائیں گے تو پھر کہیں گے ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ. وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور پھر وقت دور جا چکا ہوگا اور ان کا ایمان لانا کیسے ممکن ہے. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ، اور اس سے پہلے وہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور قرآن پر ایمان لانے سے انکار کر چکے تھے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور دور بیٹھے اندھیرے میں تیر چلا رہے تھے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور پھر اس وقت جب وہ پکڑ لیے جائیں گے ان کی چاہت اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی. کما فعل باشیائہم من قبل، پھر ان کا وہی حشر کیا جائے گا جو ان جیسے لوگوں کا پہلے کیا گیا.
انہم کانوا فی شک مریب، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے شک اور اضطراب میں تھے۔ رب ذوالجلال نے ڈھیل کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اپنے باغیوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، برا بھلا کہنے والوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، مسلمانوں کے دشمنوں کو ڈھیل دینے کے بعد جب ان کی گرفتاری کا وقت آ جائے گا نا، اب اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد کوئی اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب انہیں موت کا یا اللہ کی طرف سے کی گرفت کا سامنا کرنا پڑے گا نا، تو پھر یہ گھبراہٹ میں آ جائیں گے، اور پھر یہ تمنا کریں گے کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں، آرزو کریں گے کاش کہ 2-4 منٹوں کا کے لیے وقفہ دے دیا جائے، کسی کو وصیت کر دوں، پیغام دے دوں۔ لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں فلا فوتا، پھر وہ ان میں سے کوئی ادھر ادھر کھسکنے نہیں پائے گا۔ اذا جاء اجلها لا یستأخر ساعۃ، جب وہ وقت آ جائے گا نا، پھر وہ وقت جو ہے نا 1 سیکنڈ کے لیے بھی، منٹوں کی تو بات بڑی دور کی ہے نا، پھر وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ قریب ہی سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، رب ذوالجلال کی جو چھاپا مار پولیس ہے نا، وہ دنیا کی چھاپا مار پولیس کی طرح نہیں ہے کہ گاڑی تھانے سے نکلنے سے پہلے ہی ایک اہلکار فون کر دیتا ہے کہ تو بھاگ جا، ہم آ رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی جو فوج ہے نا، جو چھاپا مار پولیس ہے نا، وہ ایسی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو کھسکنے بھی نہیں دے گی، ادھر سے ادھر نہیں جانے دے گی۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، وہ پکڑ لیا جائے گا، وہ نہیں بھاگ پائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوست، دنیا میں دنیا کی پولیس کو یہ قیاس مت کرو کہ جس طرح یہاں بھاگ جاتے ہیں وہاں بھی بھاگ جائیں گے جب وہ وقت آئے گا، نہیں، وہ نہیں بھاگنے دیں گے۔ جب ان کے شکنجے میں آ جائیں گے نا، پھر کہیں گے وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اب اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ گئے، یا موت کے فرشتوں کی گرفت میں آ گئے، پھر ان کو دیکھتے ہی کہیں گے ہم نا اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور یہ کیا، فرعون جیسا جابر جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ بھی جب فرشتے کی گرفت میں آیا نا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب فرشتے نے اسے گھوٹا دیا نا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جو پہلے اس بات پہ بھی راضی نہیں تھا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے بڑی آسان شرط رکھی تھی، بھئی تو مسلمان ہوتا ہو
نہیں ہوتا، نہ ہو، تیری قوم میری بات مانتی ہے مانے، نہیں مانتی نہ مانے، بس اتنی سی بات ہے، بنی اسرائیل کو اجازت دے دو ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اب اس سے کوئی تھکی ہوئی شرط ہو سکتی ہے؟ کوئی آسان شرط؟ ابھی ہمیں اجازت دے دو ہم چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا تھا نا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسی کو جب وہ فرشتے کی گرفت میں آیا نا تو پھر کہنے لگا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا، اس ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ یعنی پہلے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اب جب وہ اللہ کی گرفت میں آ گیا تو اب وہ بنی اسرائیل کے رب کو رب ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن وہ فرشتہ جو اس پہ مامور تھا نا، وہ شرطا، وہ سپاہی جو اس پہ مامور تھا، جس نے اس کو گرفتار کرنا تھا، وہ کہتا آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب یاد آیا تجھے یہ بات ایمان لانے والی، اب یاد آئی ہے؟ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، سرکشی پہ رہا اور زمین میں فساد برپا کرتا رہا ہے، اور اب تو کہتا ہے میں ایمان لے آیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ ایمان تو تیرا کیا قبول ہونا ہے، یہ بات یاد رکھ۔ اب ادھر گوتے بھی آ رہے ہیں اور ادھر اس کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اکیلی تیری موت ہی نہیں آئے گی، بلکہ تیرے جسم کو جب تم مر جائے گا، تیرے جسم کو محفوظ کر کے باہر پھینک دیا جائے گا، اور پھر تجھے آنے والی نسلوں کے لیے بطور عبرت کے لیے رکھ دیا جائے گا کہ یاد رکھ لو، جو اللہ کی نافرمانی جتنی زیادہ کرتا ہے اس کا حشر بھی اتنا ہی زیادہ برا ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں صرف ایک ہی قوم، ایک ہی گروہ اللہ کی گرفت جب آنے لگی، اس سے پہلے جب ایمان لایا، پوری دنیا کی تاریخ میں قرآن کہتا ہے، پوری دنیا کی تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں صرف ایک قوم یونس ہے کہ جب وہ اللہ کی گرفت میں آنے لگی، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفع ایمانها الا قوم یونس۔ فرمایا کہ جب اللہ کی گرفت آئی، کوئی بستی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکی، ماں سوائے ایک بستی کے تھے جس میں قوم یونس آباد تھی، فنفع ایمانها الا قوم، صرف وہ بچی، اور وہ بھی اس لیے بچی کہ وہ یونس علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس وقت تم پر عذاب آئے گا، مالک نے نہیں کہا تھا۔ اگر مالک نے کہا ہوتا تو مالک کا جو فیصلہ ہے نا وہ تو ہو چکا ہے، وہ نہیں تبدیل ہوتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، رب کا فیصلہ نہیں تبدیل ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر کہا ہے کہ اس کا حکم ایسے سمجھو جیسے ہو چکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اب جو قرآن بار بار کہا ہے، اور وہ صرف ایک واقعہ، اور وہ بھی اللہ کے کلمے میں تبدیلی نہیں ہوئی، اللہ کے حکم میں تبدیلی نہیں ہوئی، وہ بھی یونس علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو اگر اللہ نے کہا ہوتا کہ اس وقت عذاب آنا ہے، پھر وہ بڑے الٹے لٹک جاتے، پھر اس نے آنا تھا۔ قرآن کو پڑھے میرے بھائیوں، بھلا یہ قرآن پڑھنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل سے روحوں کا تھیلا چھین لیا؟ کہہ سکتا ہے؟
اس کی تو گرفت ہی بڑی مضبوط ہے، اس کے کام میں بھلا کوئی مداخلت کر سکتا ہے؟ دیکھو قرآن کتنا واضح کہہ رہا ہے کہ جب اس کی گرفت میں کوئی آتا ہے تو صرف ایک قوم بچی، وہ بھی اللہ کا فیصلہ نہیں تھا تب بچ گئی، اور اللہ کا فیصلہ ہوتا تو پھر نہیں بچنا تھا اس سے۔ تو اس لیے یہ افسانے ہیں، جھوٹ ہے، ان جھوٹی امیدوں کے سہارے جینا چھوڑ دو۔ جب مالک فیصلہ کر لیتا ہے پھر اس سے کوئی چھڑانے والا نہیں۔ وقالوا آمنا به، ہم ایمان لے آئے۔ اب دل میں تمنا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مالک مہربان ہو جائے، لیکن کیا آواز دی جائے گی ان کو؟ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، تنافس اسے کہا جاتا ہے جس چیز کا حصول ناممکن ہو۔ اللہ اکبر، فرمایا من مکان بعید۔ یہ جو وقت کی گاڑی ہے نا یہ بڑی تیز رفتار ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات غور سے سن لو، یہ جو وقت کی گاڑی ہے نا یہ بڑی تیز رفتار ہے۔ یہ گاڑی ایک دفعہ پلیٹ فارم چھوڑ دے دوبارہ پلیٹ فارم پر نہیں آتی۔ یہ دنیا کی گاڑیوں کی طرح کی گاڑی نہیں ہے کہ فون کر دیا ڈرائیور کو پھر پیچھے آ جائے گی کہ کوئی صاحب رہ گیا ہے جانے والا، نہیں۔ یہ وہی کامیاب ہوگا جو وقت کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلے گا۔ جس نے وقت کو ضائع کر دیا، بڑے دینی طور پر ضائع کر دیا یا دنیاوی طور پر ضائع کر دیا، اگر دینی طور پر ضائع کر دیا تو بھی نقصان پورا نہیں ہوگا، اور اگر دنیاوی طور پر ضائع کر دیا تو بھی نقصان نہیں پورا ہوگا۔ اب دیکھ لو نا پاکستان کا حشر، وقت کی جو تیز رفتاری تھی اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چلے، اپنی لڑائیوں میں لگے رہے، اور آئے دن اربوں ڈالر کا قرضہ لے لے کر مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، وقت بڑا تیزی سے جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں وقت کو غنیمت جانو۔ یہ وقت مجھے اور آپ کو اللہ نے پاس کرنے کے لیے نہیں دیا کہ جاؤ جا کے وقت پاس کر لو، یہ پاس کرنے کے لیے نہیں دیا، یہ کچھ کمانے کے لیے وقت دیا ہے۔ اس وقت کو کما لو، اس وقت سے فائدہ لے لو۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وہ گاڑی تو بہت آگے نکل گئی ہے اور اب اس کو پکڑنا ممکن نہیں ہے۔ وہ وقت جو ایمان لانے کا تھا وہ گزر چکا ہے۔ اب آمنا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے تو تم انکار کرتے رہے ہو، پہلے تم جھوٹی امیدوں کے سہارے زندہ تھے کہ فلاں پیر کے پاس چل جاؤ، فلاں کے پاس چل جاؤ، اس سے تعویذ لے آؤ، اس سے گنڈا کروا لو، اس سے ایسا کر لو۔ اب تو وقت بہت دور چلا گیا ہے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور سے بیٹھے اندھیرے میں تیر چلا رہے تھے، دور سے بیٹھے اندھیرے میں جہالت کی باتیں، اس سے مراد ہے جہالت کی باتیں کر رہے تھے، علم سے دور، قصے کہانیاں من گھڑت بنا بنا کر لوگوں کو خوش کر رہے تھے۔
لوگ سبحان اللہ الحمدللہ ان کی آوازوں پر کہہ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اندھیرے میں تیر چلانا، دور سے بیٹھ کر کوئی چیز پھینکنا، من مکان بعید۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو فیس بک، واٹس ایپ، اس پہ جو آپ سنی سنائی باتیں آگے شیئر کرتے ہو نا، یہ بھی اس آیت کے تحت آتی ہے وَيَقْذِفُونَ بِالْغَیبِ مِن مَکَانٍ بَعِیدٍ۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ واٹس ایپ پہ کوئی بات آ گئی، فیس بک پہ آ گئی، یا کسی اور پہ پتہ نہیں کتنی اب تو بلائیں آ گئی ہیں ایپیں، جو بات آئی آپ نے اسے نیکی سمجھ کر آگے پھیلا دیا۔ یہ بھی اس آیت کے زمرے میں آتی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں وَيَقْذِفُونَ بِالْغَیبِ مِن مَکَانٍ بَعِیدٍ۔ آپ دور دراز تک وہ باتوں کو پھیلا دیتے ہو، اندھیرے میں تیر چلا رہے ہو، پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنے میرے بھائی ایسے نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، آئی کسی نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے، اس کو حدیث آگے بھیج دیا، شیئر کر دیا، بڑا خوش ہوتے ہیں کہ بھئی میں نے ایک نیکی کمائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی واٹس ایپ پہ آپ کو اس قسم کی بات دیکھتے ہیں، کسی بھی ایپ پہ دیکھتے ہیں آپ، اگر آپ کو اس کے بارے میں علم ہے کہ واقعی یہ ٹھیک ہے تو آگے بھیجنا، ورنہ نہیں بھیجنا۔ مجھے بات یاد آ گئی، اللہ غریق رحمت کرے سوئی غلام نبی صاحب کو، وہ نا بڑی مدت کی بات ہے، ایک نا چھوٹا سا کتبہ شائع ہوتا تھا، وہ دکانوں میں لڑکایا جاتا تھا، ہمارے اہل حدیث بھائی بھی لڑکاتے تھے۔ وہ اتفاق سے مجھے کہنے لگے حافظ صاحب میں بھی یہ چاہتا ہوں، اس میں بڑی اچھی باتیں ہیں، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں چھپوا کے لڑکا دوں، تو یہ ذرا دیکھ کے آپ بتا دینا۔ وہ روایت جو تھی نا، پتہ نہیں کتنے سالوں سے گردش کر رہی تھی ہماری اہل حدیث مساجد میں، دکانوں میں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ روایت تھی، اس میں 16-17 باتیں تھیں۔ وہ مجھے انہوں نے کہا دیکھ کے ذرا بتانا۔ وہ میں نے مسند احمد کا اس میں حوالہ تھا، وہ میں نے دیکھی، وہ خالد بن ولید سے ان 17 باتوں میں سے ایک بھی بات مروی نہیں تھی، ساری کی ساری روایت بند کر دی تھی۔ یہ بھی وَيَقْذِفُونَ بِالْغَیبِ مِن مَکَانٍ بَعِیدٍ۔ میں نے کہا صوفی صاحب یہ تو سالہ من گھڑتا سالہ ہے۔ صوفی صاحب نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بچ گیا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ دیکھنے میں پھر بات چلی، صوفی صاحب ماشاءاللہ بڑے متحرک بندے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ اس کے بعد پھر وہ دیکھنے میں نہیں آئی، وہ ختم ہو گئی، ورنہ بڑی بات تھی۔ تو آج کل تو اس کے مقابلے میں اور زیادہ ہے، بیٹھے ہیں گھر، ٹک آواز آتی ہے، دیکھا کہ حدیث لکھی ہوئی ہے، آگے بھیج دی۔ ایسا مت کیجیے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَیبِ مِن مَکَانٍ بَعِیدٍ ہے۔ یہ ایک میں نے آپ کو اس آیت سے، چونکہ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، قرآن مجید عام ہے، قرآن مجید کا حکم عام ہے، اس کی زد میں جو آئے گا اسی پر اس کا حکم لاگو ہوگا۔ یہ نہیں کہ بھی اس وقت تو تھی نہیں تو اب قرآن اس پہ کیسے چشمہ ہوگا، کیونکہ قرآن نے ایک لاہ عمل دیا ہے وَيَقْذِفُونَ بِالْغَیبِ مِن مَکَانٍ بَعِیدٍ، کہ وہ بغیر تحقیق کیے دور سے پھینک رہے ہیں۔ تو یہ دور سے پھینک رہے ہیں نا، کوئی تحقیق نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ آگے رب ذوالجلال فرماتے کہ وہ جب پکڑ لیے جائیں گے نا، عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے، وَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَہُونَ، وہ کیا چاہیں گے کہ 2-4 منٹ مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی خواہش کے درمیان اور ان کی روح کو قبض کرنے کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، وہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔
کما فعل باشیائہم من قبل، اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ایسا کیا گیا ہے۔ یہ جو واقعات قرآن مجید نے سابقہ قوموں کے بتائے ہیں، یہ کانوں کے مزے کے لیے نہیں ہے، یہ کانوں کے مزے کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی جو صورت ہے نا، ہمارے بعض مولویوں نے اس کو وہ ہیر رانے کے قصے کی طرح جو ہے نا، یوسف زلیخا کا قصہ بنا کر جو ہے کانوں کے مزے کے لیے بنا دیا ہے۔ یہ کانوں کے مزے کے لیے نہیں ہے، یہ عبرت کے لیے ہے، یہ انجام کے لیے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں اس سے پہلے جن کا جو حشر ہوا ہے ان کا بھی حشر وہی ہوگا۔ کیوں؟ انہم کانوا فی شک مریب، اس لیے کہ یہ شک میں مضطرب تھے، اضطراب میں تھے۔ کبھی دل میں کوئی بات آ گئی، کبھی کسی بابے کو پیر مان، بابے کے مزار پر جا رہے ہیں، کبھی کسی پہ جا رہے ہیں، کبھی کسی پہ جا رہے ہیں، اضطراب شک میں ہے، اضطراب میں ہے۔ اس لیے جب اللہ کی گرفت آئی تو پھر وہ اس سے بچ نہ پائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کا صحیح علم جو ہے وہ پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔